بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سونے کی سنتیں ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. دنیا کے ہر مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے یہ چیزیں، اس میں سونے کی سنتوں میں 10 چیزیں ہیں، 10 باتیں ہیں. یہ 10 باتیں ہر مسلمان مرد اور عورت کو معلوم ہونا ضروری ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو راتوں میں نیند ہی نہیں آتی. نیند اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. نیند کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھو جو اپنے بستروں پہ رات بھر جاگتے رہتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں بند نہیں ہوتی، ان کا دماغ نہیں سوتا. نیند اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لہذا اب یہ نیند سونا ایک بہت بڑا پروسیس ہے. انسان کی باڈی کو نیند بہت ہی ضروری ہے. اگر کوئی انسان 8 دن تک نہ سو جائے تو وہ پاگل ہو جائے گا یا مر جائے گا. اتنی بہت زیادہ نیند کی اہمیت ہے. تو لہذا یہ نیند اتنی بڑی نعمت ہے، یہ نیند ایک دولت ہے. سونا یہ انسان کی باڈی کے لیے، انسان کے جسم کے لیے کھانا اور پانی سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. تو لہذا اب اتنے بڑے پروسیس کو کیسا سوئیں گے؟ سونے کے طریقے ہیں. جانور بھی زمین پہ سو جاتے ہیں، نان مسلم بھی اپنے اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں. ان کے پاس کوئی رولز نہیں ہے. اللہ نے ہمیں مسلمان بنائے ہیں تو ہمیں سارے طریقے بتائے ہیں. تم مسلمان ہو تو پھر تمہارا سونے کا طریقہ بھی اسلام کا ہونی چاہیے. تو لہذا کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سونے کا طریقہ بھی بتایا. انسان سوتا ہے، انسان کو 8 گھنٹے نیند کی ضرورت ہے. اور اب یہ 8 گھنٹے ہم اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے اعتبار سے سو جائیں گے تو پھر یہ ہمارے 8 گھنٹے عبادت میں شامل ہوں گے. سونا 8 گھنٹے انسان سو رہا ہے، لیکن اسلام کے طریقے سے اگر انسان سوئے گا تو یہ 8 گھنٹے بھی انسان کے نیکیوں میں لکھے جائیں گے. تو ہمارا سونا بھی عبادت بنے گا. اگر یہ سنت کے طریقے سے ہم سوئیں گے تو 8 گھنٹے کوئی انسان عبادت کر رہا ہے تو کتنا سا اس کے ثواب ملے گا. تو لہذا آپ یہ 10 چیزوں پر عمل کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیے طریقے پر تم سو جائیں. 8 گھنٹے سو جائیں گے تو آپ کے نیکی، آپ کے نام اعمال میں 8 گھنٹے کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے. جتنی دیر آپ سوئیں گے سنت کا لحاظ کر کے آپ کو نیکیوں کا ثواب آپ کو ملے گا. تو اس میں سے پہلی سنت ہے، سونے کی سنتوں میں 10 باتیں، ان میں سے پہلی سنت ہے عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کی فکر کرنا. عشاء کی نماز ہے، وہ نماز پڑھ لینے کے بعد جو بھی یہ کھانا وانا کھا لے کے جلدی سونے کی فکر کرنا. رات میں بہت دیر تک نہیں جاگنا، دنیا کی باتیں رات میں نہیں کرنا. ہمارے مسلمان ہیں اللہ اکبر کبیرہ، راتوں میں گانے سنتے ہیں، نعوذ باللہ، راتوں میں ٹی وی دیکھتے ہیں، راتوں میں فلمز دیکھتے ہیں، دنیا کی بیکار سی باتیں کرتے ہیں. یہ اللہ کو پسند آنے والی رات نہیں ہے. یہ سونا اللہ کو پسند نہیں بلکہ شیطان کو پسند ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم آدھی رات تک جاگو اور گناہوں میں پوری رات گزار لو تاکہ تم مرنے کے بعد میرے ساتھ دوزخ میں بھی آ جاؤ. شیطان یہ کہتا ہے. تو لہذا تم شیطان کے راستے پر مت چلو، اللہ کے نبی کے راستے پر چلو. شیطان کو فالو نہیں کرنا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں فالو کرنا ہے. تو لہذا رات میں جلدی سونے کی فکر کرنا اور دیر سے نہیں سونا. اگر تم آدھی رات تک جاگتے ہوئے سو جائیں گے تمہاری فجر کی نماز چھوٹ جائے گی. اور شیطان یہ ٹارگٹ لگاتا ہے کہ مسلمانوں کو نماز فجر نہیں پڑھنے دوں گا. اگر جب تم نماز فجر نہیں پڑھو گے تو پھر تمہاری کمائی میں برکت نہیں ہوگی، تمہارے چہرے پہ نور نہیں ہوگا، تمہاری رزق میں برکت نہیں ہوگی، تمہاری صحت میں برکت نہیں ہوگی، تمہاری صحت ڈاؤن ڈور ہو جائے گی، تمہارے کام نہیں بنیں گے اور شام تک تم پریشان ہوتے ہوئے پھرو گے. پڑھنے والے ہیں تو پھر تمہاری دماغ خراب ہو جائے گا اور تمہیں پڑھے پہ دل نہیں لگے گا. تو لہذا عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کی فکر کرنا اور دنیا کی باتیں راتوں میں نہیں کرنا، لیٹ تک نہیں جاگنا. ہاں اگر دین کا مسئلہ ہے، دین کی کوئی باتیں ہیں، پڑھائی ہے، دینی تعلیم ہے یا کہیں اللہ والے بیان کر رہے ہیں، اجتماع ہو رہا ہے تو دین کی باتوں کے علاوہ دنیا کی باتیں راتوں میں نہیں کرنا ہے اور فجر کی نماز نہ چھوڑے، جلدی سونے کی فکر کرے. اور دوسری سنت ہے، ہم کیسا سوتے ہیں؟ جانور ہے، گھاس چرتے ہیں وہ سو جاتے ہیں. جن کو اسلام نہیں ملا، جو اسلام نہیں لائے، جو نان مسلم ہے، ان کے پاس کوئی مذہب نہیں ہے، کھانا کھا لو سو جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا ہے.
तुम वजू बना के सो जाएंगे तो इंसान हमेशा वजू से रहने की वजह से जब तक वो वजू से रहेगा तब तक उसका एक एक मिनट नेकियों में लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह। खाली वजू बना के सोना, ये वजू का तरीका अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में है। तो ये वजू बहुत अहम प्रोसेस है। जैसे बुखार आ गए तो तुम डोलो डाल लेते हो, टैबलेट डाल तो बुखार चले जाती है। तुम्हारा जागा हुआ वक्त इबादत में जाने के लिए वजू के साथ उस वक्त को गुजारना है। तो सोते वक्त में वजू बना के सोना है। लिहाजा जब भी आप सो जाएं तो पहले सोने का प्रोसेस है तो उसको जाओ और वजू बना लो। आप वॉशरूम को जाते हैं, वॉशरूम जाके पैरा धो लेके आते हैं, नहीं, तुम गलत काम कर रहे हो। तुम्हारा सोना भी इस्लाम के तरीके से नहीं है। मुसलमान मर्दों का, औरतों का सोना भी इबादत नहीं है, नबी इस्लाम का तरीका नहीं है, किसी चीज में इस्लाम का तरीका नहीं है। अल्लाह अकबर। फिर ये कैसे मुसलमान? अल्लाह कहते हैं तुम नबी के तरीके में चलोगे मैं तुमसे राजी होऊंगा। तुम नबी के तरीके को छोड़ के जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह कैसे राजी होंगे? तो दूसरी सुन्नत है वजू करके सोना है। अगर बड़े लोग हैं, माँ बाप है, अपने बच्चों को बताएं, मालूम नहीं है वो, उनको जो है वजू बनाकर सोने का हुक्म करें। और तीसरी सुन्नत है जब आप वजू बना के सोने के लिए आए तो हम क्या करते, थोड़े लोग धन बुल के सोते हैं। नहीं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी अच्छी सुन्नत है। तुम जब भी सो रहे हो तुम अपने बिस्तर को झटको, तुम जो ओढ़ लेते हैं उसको थोड़ा झटक दो बाहर। तुम जो सो रहे हो उसको तुम जरा झटक दो, क्योंकि दिन के वक्त में या किसी भी वक्त में उस तुम्हारी चादर के अंदर सांप, बिच्छू, कीड़ा या कुछ ना कुछ जहरीली चीजें उसके अंदर आके रह सकती है, गोम वगैरह आके रह सकती है। तुम नहीं झटके जैसा आप जैसे सो गए या बिस्तर को ओढ़ लिए, उसमें कुछ था वो तुम्हारे को जो है क्या कहते हैं वो डस सकेगा, तुम्हारे को नुकसान कर सकेगा तुम्हारे जिस्म को। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी प्यारी सुन्नत है, देखो कितना रहम और करम, इसके अंदर रहम और मोहब्बत छुपी हुई है। क्योंकि दूसरों को गाइड वही करता है जिस पर मोहब्बत होती है। हाँ, सारी उम्मत पर कितनी मोहब्बत है। प्यारे आका ने फरमाया कि बिस्तर झटक कर सो जाओ, कहीं तुम्हें नुकसान ना होने पाए। अच्छी सुन्नत है, जब भी सोए बिस्तर को झटक के सोना, ओढ़ लेते तो भी तुम झटक के सोना 3 मरतबा, ये सुन्नत है। और चौथी सुन्नत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है सुरमा लगा के सोना है। सोते वक्त में ना सुरमा लगा लेना है। हाँ, घर में सुरमा रख लेना और तुम ये सुन्नत को जिंदा करना। रात में सोते वक्त में सुरमा लगाने की वजह से सुबह से शाम तक तुम्हारी आंखों में जो भी जरासीम गए हैं, जो भी धूल, छोटे छोटे तिनके जो गए हैं, कि सुरमा लगा लेने की वजह से तुम्हारे आंखों का मैल सुरमा साफ करता है। सुरमा लगाने के फायदे क्या है? सुरमा लगाने से आंखों का मैल साफ होता है, सुरमा लगाने से सुन्नत जिंदा होती है, सुरमा लगाने से तुम्हारी जो देखने का आंखों का जो पावर है वो बढ़ जाता है। जिसको कम नजर आता है उसको ज्यादा नजर आने लगता है। ऐनक लगा लेने वाले अगर रोजाना सुन्नत को जिंदा करेंगे तो चंद महीनों के बाद तुम्हारी आंखों से ऐनक उतर जाएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लिहाजा सुरमा लगा के सोना। और 5वीं चीज है कलिमा शरीफ पढ़ के सोना। आप बिस्तर पे जाते हैं, क्योंकि ये सोने का प्रोसेस है। सोना, नींद एक बहुत बड़ी नीमत है इंसान की बॉडी के लिए। तो लिहाजा आप सो रहे हैं, इंसान कभी कभी सो जाता है, सुबह लोग जाके उठा रहे हैं लेकिन वो आदमी उठने का नाम नहीं ले रहा, मतलब नींद में ही अल्लाह ताला आसमानों पे बुला लिए। जब इंसान सो जाते हैं ना तो उसकी रूह आसमानों पे फिरती है। इंसान की एक बॉडी है और इंसान की एक रूह है, 2 चीजों से इंसान बना है, जिस्म और रूह से। इंसान का जिस्म जब सो जाता है तो उसकी रूह ना जो आसमानों पे सैर करती है। जब उसके जागने का वक्त आया तो फरिश्ते अल्लाह को पूछते हैं, या अल्लाह इस रूह को नीचे भेजना या नहीं भेजना। अगर उसकी दुनिया में जीने का टाइम खत्म हो गया कि अल्लाह ताला कहते हैं अब उसकी रूह को दुनिया में भेजने का उसका टाइम खत्म हो गया, उसको ऊपर ही रूह को बुला लेते हैं। सुबह उठने के बाद इनको जगाने के बाद लोग आते हैं, नहीं उठते हैं, क्या हुआ देखिए तो क्या इंतकाल होगा है। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल लती क़दा अलैहिल मौत वयुरसिलुल उखरा इला अजलिन मुसम्मा। अल्लाह ने इसको कुरान मजीद में फरमाया नींद के बारे में। तो लिहाजा तो अगर हम वजू बना के बिना वजू के सो गए हैं और हमारी रूह ऊपर चले गई है और हमारी मौत का वक्त आ गया, हम मर गए हैं, बिना वजू के मौत आ गई है। कौन ये गारंटी दे सकता है मैं सोने के बाद सुबह तक सही सलामत उठूंगा? हमारे नबी ने फरमाया तुम कलिमा शरीफ पढ़ लो। कलिमा शरीफ पढ़ने की वजह से नींद सो गए हैं और कलिमा शरीफ की बरकत है। जो आदमी कलिमा पढ़ लेता है
اس کے بعد کسی سے بات نہیں کرتا اور اس کی موت آ گئی ہے، جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ جس انسان کی زندگی کے زبان کا آخری لفظ کلمہ ہو، اس کے بعد موت آ گئی، وہ کسی سے بات نہیں کرا، تو پھر مرد ہو یا عورت ہو، جس کسی کو اگر یہ دولت نصیب ہو گئی تو پھر اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گی اس سے۔ تو کلمہ شریف پڑھ کے سونا ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے چھٹی چیز ہے تسبیح فاطمہ پڑھ کر سونا۔ آپ بستر پہ بیٹھو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو سنت اور اسلام کے طریقے سے سونا ہے۔ تسبیح فاطمہ کلمہ شریف پڑھنے کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ لینا۔ تسبیح فاطمہ کس کو بولتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ 33 ٹائمز 30 پر 3 مرتبہ پڑھنا۔ اور الحمدللہ 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 33 ٹائمز 33 مرتبہ پڑھنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 34 ٹائمز۔ یہ 3 تسبیحوں کا نام ہے تسبیح فاطمہ۔ یہ 3 تسبیحوں کو تسبیح فاطمہ کہیں گے۔ تسبیح فاطمہ پڑھ کر سونا ہے، اور اس کے ساتھ میں یہ تسبیح فاطمہ پڑھیں گے تو اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، تو لہذا تسبیح فاطمہ پڑھ کر سونا ہے۔ اور 7ویں چیز ہے 3 قل پڑھنا، قل هو اللہ احد سورہ اخلاص، اور دوسرا قل ہے سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، اور تیسرا قل ہے سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس۔ یہ 3 قل 3 مرتبہ پڑھ لے کے اپنے ہاتھوں میں ایسا پھونک مارنا، ہاتھوں پہ پھونک لے کے پورے جسم پر وہ ہاتھ پھیر لینا 3 مرتبہ، یہ پورے جسم پر جو ہے ہاتھ پھیر لینا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام 3 مرتبہ 3 قل پڑھ کر ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ پھیر لیتے تھے۔ یہ 3 قل پڑھنے کی وجہ سے اب تمہارے جسم پر کوئی اٹیک نہیں کرے گا، تم پر نہ جادو ہوگا، تم پر نہ نظر لگے گی، تم پر نہ شیطان اور جنات کا تمہیں سایہ ہوگا، اور کوئی چیز تمہارے پر اٹیک نہیں کر سکتی ہے۔ تمہارا پورا جسم اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ پورا جسم اللہ کی حفاظت میں رہنے کے لیے یہ 3 قل ہے نا، انسان کی باڈی کو کوئی دوسری مخلوق نقصان نہ پہنچائے، اس کے لیے یہ لاک ہے۔ یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں راتوں میں ان کو نیند نہیں آتی ہے، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ 3 قل نہیں پڑھنے کی وجہ سے دروازے تمہارے کھلے ہیں، تو پھر جنات بھی تمہارے پر اٹیک کرے گا، اور جادو بھی تم پر اثر کرے گا، اور نظر بھی تمہیں اٹیک کرے گی، اور تمہارے کو دوسرے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ کئی لوگ آج ایسے ہیں کہ جن کے اوپر جادو کے اثرات ہوتے ہیں، شیطانی اثرات ہوتے ہیں، اور اس لوگوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں یہ چابی ہمیں دی ہے کہ 3 قل پڑھ کر صبح شام اپنے جسم پہ دم کر لو، اب تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں کر سکے گی۔ اگر تمہارے اندر کوئی چیز بھی ہے شیطانی اثر، وہ تم سے نکل جائے گی۔ یہ ہمارے جسم کی صحیح سلامت ہے، جسمانی اور روحانی شفا ان 3 صورتوں کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ تو سوتے وقت میں 3 قل پڑھ کر پورے جسم پر پھونک مار کے سونا ہے۔ اور 8ویں نمبر پہ سورہ ملک، سورہ سجدہ اور دعا پڑھ کر سونا ہے۔ سوتے وقت میں نا جو آدمی عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھ لیا تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو قبر کا عذاب سے بچا لیں گے۔ اتنی بڑی چیز ہے قبر کے، جب انسان کو قبر میں رکھنے کے بعد نافرمان ہونے کی وجہ سے، گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے، نیکیاں کم ہے، قبر میں اس کو عذاب ہوگا، وہاں پر کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی بچی کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھ رہے ہیں تو یہ سورہ ملک اس کو قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ تو لہذا پیارے آقا کی سنت ہے روزانہ سورہ ملک اور سورہ سجدہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اسے پڑھ لینا ہے، اور ساتھ میں دعا پڑھ کے سونا ہے۔ اللہ دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھ لینا اور یاد کر لینا ہے۔ اسی طریقے سے 9ویں نمبر پر ہے اگر نیند نہ آئے تو یہ دعا پڑھے۔ اگر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ راتوں میں سوتے ہیں مگر نیند نہیں آتی، نیند کی ٹیبلٹ لینا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیند کی ٹیبلٹ دیے ہیں۔ ایک دعا ہے اگر نیند نہ آئے تو یہ دعا پڑھ لیں گے تو آپ کو نیند آ جائے گی۔ نیند نہیں آتی ہے شیطان کا ڈنک مارنے کی وجہ سے،
اگر نیند نہ آئے تو اس وقت میں یہ دعا پڑھنا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اگر کسی کو نیند نہ آئے تو پھر اس وقت یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کو نیند آ جائے گی۔ اور دسواں نمبر کیا ہے کہ اگر سونے کے بعد وہ بعض لوگوں کو ڈراؤنی خواب آتے ہیں، کوئی برے خواب آتے ہیں، بہت قسم کے انسانوں کو خواب آتے ہیں، خواب پڑتا ہے، کوئی ڈر جاتے ہیں، کوئی کچھ ہوتا ہے، کوئی ڈراؤنی خواب آتا ہے، کبھی کبھی نیند میں اچھل جاتے ہیں ڈر کی وجہ سے۔ اگر کبھی سو گئے ہم ڈر کی وجہ سے، خواب پڑا ہے، وہ خواب کی وجہ سے ڈر گئے، نیند ہماری ہوشیار ہو گئی، کوئی برا خواب پڑ گیا ہے تو فوراً ایک دعا ہے، وہ دعا پڑھ کے بائیں لیفٹ سائڈ تھو پڑھنا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان وشر ہذہ الرؤیا۔ میں سویا ہوا ہوں، اچانک کوئی ڈراؤنے خواب یا برا خواب گر گیا ہے، شیطان آ کے انسان کو پریشان کرتا ہے، نیند ہوشیار ہو گئی ہے، اتنا بھیانک خواب، اتنا برا خواب گرا، اعوذ باللہ من الشیطان وشر ہذہ الرؤیا، تین مرتبہ تھتکارنا ہے، یہ سنت ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ، وہ شیطان نہ انسان کو سونے کے بعد بھی خواب میں آ کر پریشان کرتا ہے، نیند نہ آئے تو وہ دعا پڑھے، اگر برا خواب گرے تو پھر آپ یہ دعا پڑھیں۔ تو ان سنتوں کے اہتمام کے ساتھ آپ سوئیں گے تو آپ کا سونے کا پورا عمل ثواب میں لکھا جائے گا، عبادت مانا جائے گا۔ لہذا نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی عادت ڈالیں۔ اصل زندگی وہی ہے جو نبی کی سنت کے مطابق گزرے، اور وہ زندگی نہیں ہے جو نبی کی سنت کے مطابق نہ۔ اللہ کو وہی زندگی پسند ہے جو زندگی سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔